السلام علیکم دوستو، میں ہوں فاران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، ایثار، ہمدردی اور نفع رسانی یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانا وغیرہ اخلاقیات کی وہ اعلیٰ صورتیں ہیں جن پر اسلام نے زور دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نفع پہنچانے اور دوسروں کا بھلا چاہنے کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اور ایک اور حدیث میں ہے، دین تو خیر خواہی ہے، یعنی دوسروں کا بھلا چاہنے کا نام ہے۔ مگر افسوس، آج کل تجارت کرنے والوں کی اکثریت خرید و فروخت، لین دین اور مالی معاملات میں اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات پر توجہ نہیں دیتی۔ ان معاملات میں بھلا چاہنے کی جگہ برا چاہنے اور فائدہ پہنچانے کے بجائے مصنوعی نفع خوری سے کام لیا جاتا ہے، جبکہ ہماری اسلامی تعلیمات اور ہمارے بزرگوں کا انداز یہ بالکل نہیں تھا۔ قرآن کریم اور احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اچھے دیندار اور اللہ کی یاد میں مصروف رہنے والے تاجروں کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے مرتبے کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچے امانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں پر سچے اور امانت دار تاجروں سے مراد وہ ہیں جو دیگر معاملات کے ساتھ خرید و فروخت کے احکام سے تعلق رکھنے والے تمام معاملات میں بھی سچائی اور امانت داری کا دامن تھامے رہیں۔ پہلے مسلمان اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات پر جی جان سے عمل کیا کرتے تھے اور تجارت و روزگار میں ایک دوسرے کے فائدے کا خیال رکھا کرتے تھے۔ بیوپاری خریدار کا اور خریدار بیوپاری کا خیال رکھا کرتا تھا، جیسا کہ حضرت یونس بن عبید بصری کا واقعہ ہے کہ ان کی دکان سے ایک شخص نے ان کے ملازم سے اپنی مرضی سے ایک جبہ 400 درہم کا خریدا، حالانکہ اس کی قیمت 200 درہم تھی۔ حضرت یونس بن عبید بصری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے 200 درہم اسے واپس کر دیے۔ دوستو، یہ تو خریدار کا خیال رکھنے کے بارے میں تاجر کا واقعہ تھا۔ اسی طرح خریدار بھی بیچنے والے کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ لہذا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ان کے کہنے پر ایک گھوڑے کا سودا 300 درہم میں طے کر کے گھوڑے اور مالک کو ان کے پاس لایا تاکہ وہ رقم ادا کریں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا دیکھ کر مالک سے کہا، تمہارا گھوڑا 300 درہم سے تو بہت بہتر ہے، کیا تم 400 درہم میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار یہی بات کرتے ہوئے 100 درہم بڑھا کر اسے گھوڑا بیچنے کی پیشکش کرتے رہے۔ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 کے بجائے 800 درہم میں دے کر گھوڑا خرید لیا۔ جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک میں نے تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ دوستو، افسوس کہ آج کے مسلمان ان خوبصورت جذبوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ گاہک اور تاجر میں سے ہر ایک نفع خوری کے جذبات لیے ہوئے نظر آتا ہے۔ اکثریت کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح مجھے فائدہ ہو جائے اگرچہ سامنے والے کو نقصان ہو جائے۔ نفع خوری کی سوچ ذہن میں ایسی رچ بس گئی ہے کہ اس کے لیے سود، رشوت، ملاوٹ، ناپ تول اور اعداد و شمار کی ہیرا پھیری، چرب زبانی، دھوکہ دہی، بازاروں میں اشیاء کی نقل اور مصنوعی قلت اور طرح طرح کے نت نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک تعداد تو ایسے تاجروں کی بھی ہے جو کہ زلزلہ، سیلاب یا دیگر قدرتی آفات کے حالات میں بھی خیمے، تمبو اور دیگر ضرورت کی چیزیں بہت مہنگی کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو لگتا ہے کہ یہ لوگ زلزلہ، سیلاب جیسی قدرتی آفات وغیرہ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب لوگوں کی ضرورت بڑھے اور یہ تاجر لوگ اپنی چیزوں کی منہ مانگی قیمت وصول کر سکیں۔ وبائی امراض میں اس وبا سے متعلق حفاظتی چیزوں بلکہ دواؤں تک کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے بقرعید کے موقع پر قربانی کے جانوروں اور رمضان میں افطار کے لیے پھلوں کی قیمتیں بھی گویا آسمان پر پہنچ جاتی ہیں۔ دوستو، اس سے ہمارے معاشرے پر کیا برا اثر پڑتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، اس سے ہمارے معاشرے میں بے حسی بڑھ رہی ہے، ہمدردی کا خاتمہ ہو رہا ہے، لوگوں کی مجبوریوں سے کھیلا جا رہا ہے، اسلامی بھائی چارہ ختم ہو رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں معاشرے میں اس قسم کے بے حس لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یقیناً اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور اسے دوسرے مسلمانوں تک پہنچا کر انہیں بھی ان پر عمل کرنے کی ترغیب دیں تو ہمارے معاشرے میں امن و سکون، بھائی چارے، اتحاد و محبت اور بہتر معیشت کے حسین نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ دوستو، ویڈیو
ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔